بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ہے انمول گفتگو اور آپ کا میزبان علی احمد مکی حاضر خدمت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج 7واں ایپیسوڈ ہے اور آج جس مہمان شخصیت کو ہم نے مدعو کر رکھا ہے آپ ان کو اسکرین پر ملاحظہ تو فرما رہے ہوں گے، تو میں انشاءاللہ ان کا تعارف بھی آپ کو کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ ہی تشریف فرما ہے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی حامد رضا مصطفی صاحب۔ ناظرین، ان کا کچھ تھوڑا سا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ قبلہ مفتی صاحب نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں میں بلکہ آؤٹ آف کنٹری نیپال میں بھی قبلہ مفتی صاحب جو ہیں وہ تعلیم جو دین کی خدمات کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ قبلہ مفتی صاحب کا محافل میں آنا جانا رہتا ہے مختلف شہروں میں پاکستان کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام کا ٹاپک ہے وہ حالات حاضرہ کے پیش نظر ہم نے رکھا ہے۔ اس طرح حالات آج کل چل رہے ہیں تو ہمیں ان حالات میں دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو اسی لیے ہم نے آج کا جو ٹاپک رکھا ہے دعا کی فضیلت و اہمیت۔ تو انشاءاللہ اس ٹاپک پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ قبلہ مفتی صاحب انشاءاللہ ان سے سوال و جواب کا سلسلہ رہے گا۔ آپ تمام ناظرین جو دیکھنے والے ہیں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اول تعاون اس پروگرام میں ضرور شریک رہیے گا۔ تو آئیے ابھی ہم ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ صاحب، جس طرح میں نے ابھی ٹاپک ناظرین کے ساتھ شیئر کیا کہ دعا کی فضیلت و اہمیت، تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا دعا کے حوالے سے کہ دعا ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کا جو لغوی معنی ہے وہ تو ہے پکارنا، بلانا، مدد طلب کرنا، مائل ہونا، یا آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجت و ضرورت پیش کرنا۔ جی۔ اور اہل دنیا کی نظر میں دعا نیکوں کا، صوفیوں کا، مولویوں کا ایک وظیفہ سمجھا جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ کسی سائل، ضرورت مند، محتاج کا نفسیاتی سہارا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا ایک عبادت ہے، بلکہ بہترین عبادت، اور حدیث پاک میں تو دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ اور دعا ایک ایسا نقطہ اتصال ہے جو بندے کی تمنا اور اللہ کی عطا کو ایک جگہ پر جمع کر دیتی ہے۔ ادھر سے بندے کی تمنا ہے، ادھر سے اللہ کی عطا ہے، تو یہ دعا ایک نقطہ اتصال ہے۔ دعا احساس بندگی ہے۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک بہترین رابطہ ہے۔ جو بات بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، جو دکھ درد کسی سے شیئر نہیں کر سکتا، وہ بلا تکلف بڑی آسانی سے بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے، اور اپنے مالک سے اپنی حاجت و ضرورت کھول کر بیان کر سکتا ہے۔ اور دعا اس قدر اہم ہے کہ دعا نہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، احادیث طیبہ ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے۔ دنیا میں ہم کسی سے مانگتے ہیں، کسی بندے سے مانگیں، اپنی حاجت و ضرورت پیش کریں، تو مانگنے سے بندہ ناراض ہوتا ہے، جس سے مانگا جائے وہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن مالک کی شان یہ ہے، ہمارا پیارا رب عز و جل اتنا کریم ہے، اس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ عطا بھی فرماتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے دعا ہمارے لیے اتنی اہم ہے، اتنی ضروری ہے کہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے اس بندے کو، خوش بھی ہوتا ہے، اور نہ مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی حاجت و ضرورت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا چاہیے۔
جی ناظرین، ابھی آپ نے قبلہ مفتی صاحب کی زبان سے دعا کیا ہے، دعا کی تعریف اور دعا کی اہمیت کتنی ہے، دعا کتنی زیادہ اہم ہے، اس کے بارے میں آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ قبلہ مفتی صاحب، ابھی آپ نے دعا کی اہمیت پر گفتگو فرمائی، تو اس کی اتنی زیادہ جب اہمیت ہے تو ظاہری بات ہے اس کے کچھ نہ کچھ فوائد بھی ہوں گے، تو دعا کے آپ فوائد جو ہیں وہ ناظرین کے ساتھ شیئر جی فرما دیں۔ بالکل، دعا کے سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ دعا عبادت ہے، جی دعا حکم ربی پر عمل ہے، یہ شریعت کے حکم کی پیروی ہے دعا کرنا، دعا سنت نبوی ہے، اور دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے کہ میں دعا قبول فرماتا ہوں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دعا کا فائدہ کیا یہ کم ہے کہ دعا کرنے والا عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایک بہترین عبادت جب اس کو کہا گیا تو دعا کرنے والا عابدوں کے زمرے میں آئے گا اور متبع سنت کہلائے گا وہ، اور دعا کرنے والے کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا معہ اذا دعانی، جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہے وہ بندہ جو دعا کرتا ہے۔ اب اللہ کی معیت تو ہر ایک کے ساتھ ہے، علم و قدرت کے اعتبار سے تو وہ ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو دعا کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، علماء فرماتے ہیں یہاں پر خاص معیت مراد ہے، یعنی اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ بندے کے ساتھ ہے، وہ اپنی رحمت فرماتا ہے، اپنا فضل اور اپنا کرم فرماتا ہے اس بندے پر جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے۔ علم و قدرت کے اعتبار سے تو ہر جگہ ہے، وہ ہر ایک چیز اس کے علم و قدرت کے دائرے میں آتی ہے، لیکن دعا کرنے والے کے لیے خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حصار میں وہ آ جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم کے دائرے میں وہ بندہ آ جاتا ہے، جس طرح وہ قرآن مجید میں ہے نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہاں علماء نے لکھا ہے کہ صبر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ صبر کرنے والے کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح دعا کے بارے میں بھی حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا معہ، میں اپنی رحمت اپنے فضل کے ساتھ بندے کے ساتھ ہوں۔ پھر عام طور پر علماء نے دعا کے 3 فائدے بیان کیے ہیں۔ عام طور پر یہ شکایت ہمیں ملتی ہے اور یہ لوگ کہتے نظر آتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، فائدہ نہیں ہوتا، ہم تو بڑی دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے بندے کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ بندے کو دعا کا ضرور ملتا ہے، یا تو دنیا میں اس کو فائدہ دے دیا جاتا ہے، جو وہ مانگتا ہے اس کا بدلہ دنیا میں اس کو مل جاتا ہے، یا پھر اس دعا کی برکت سے بندے کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یا پھر تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ دعا بھلائی کی صورت میں آخرت میں اس کے لیے جمع کر دی جاتی ہے۔ ان 3 فائدوں میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ بندے کو ضرور ہوتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو۔ وہ قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں، کبھی گناہ بخشا جائے گا، کبھی دنیا میں بدلہ دے دیا جائے گا، کبھی آخرت میں بھلائی جمع کر دی جائے گی۔ بہت ساری دعائیں جو آج ہمیں لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوئیں، جب قیامت میں بھلائی اور خیر ہمارے سامنے آئے گی تو بندہ پوچھے گا یہ نیکیاں یہ بھلائی خیر تو میں نے کی نہیں، تو بتایا جائے گا دنیا میں جو تو دعائیں کرتا تھا وہ صلہ آج تیرے لیے جمع کیا گیا۔ پھر اس وقت بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، ساری دعاؤں کا صلہ آج قیامت میں مل جاتا۔ تو اس لیے بہرحال دعا فائدے سے خالی نہیں ہے، جب اللہ نے فرما دیا کہ مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں تو یہ بندے کو یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو دعا کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ملتا ہے، اگرچہ ہمیں وہ نظر بسا اوقات نہیں آتا۔ قبلہ یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو جس طرح آپ نے فرمایا یہاں پہ کہ جو دعا ہے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشخبری عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ دعا یہ ایک عبادت ہے۔
تو اگر بندے نے کچھ حاصل کرنا ہو، کسی سے کچھ فیض پانا ہو، ایک استاد کی مثال لے لیتے ہیں ناظرین، اگر کسی استاد سے بندہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ تو جس طرح ابھی آپ نے دعا کی اہمیت پر گفتگو فرمائی، اس کے بعد آپ نے دعا کے فوائد اتنے سارے بتا دیے، کتنے زیادہ فائدے ہیں حدیث مبارکہ میں آئے ہیں، تو کیا دعا کے بھی کچھ آداب ہیں؟ جی بالکل، ہر چیز کے آداب ہیں، تو دعا کے بھی آداب ہیں، اور دعا چونکہ ایک عبادت ہے، اس اعتبار سے دعا کے بہت سارے آداب ہیں۔ کم و بیش علماء نے 50 سے 60 کے قریب دعا کے آداب بیان کیے ہیں۔ اب وہ سارے بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے، چند ایک خاص دعا کے جو آداب ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات علماء نے یہ لکھا ہے کہ دعا کرنے والا خیال غیر سے دل کو پاک رکھے، اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہ ہو۔ خیال غیر سے دل کو دور رکھنا، پاک رکھنا، الگ رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہارے حسب نسب نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ کا جو مرکز ہے، ویسے تو ہر چیز اللہ کے پیش نظر ہے، ہر چیز وہ ملاحظہ فرماتا ہے، لیکن بندہ مومن کا جو دل ہے یہ خاص اللہ کے کرم کی توجہ کا مرکز ہے۔ تو اگر دل میں غیر کا خیال ہوگا تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کا مرکز ہے دل، پھر بندہ تعالیٰ اللہ کی وہ تجلیات، اس کے کرم کی، فضل کی توجہ مکمل حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے یہ ادب بہت ضروری ہے کہ خیال غیر سے بندے کا دل پاک صاف ہونا چاہیے۔ پھر دعا کی قبولیت کے لیے ایک ادب یہ بہت ضروری ہے کہ دعا کرنے والے کے لیے حلال کھانا، حلال پینا، حلال پہننا یہ بہت ضروری ہے۔ حلال کھائے، حلال پیے، حلال لباس ہو، اس کے معاملات میں حلال واضح ہونا۔ عقل حلال جو ہے، عقل حلال، حلال کا لقمہ کھانا، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ انبیاء کرام کو بھی اس کا حکم دیا گیا، انبیاء کی سنت بھی یہ ہے، اور عقل حلال ہی کی برکت ہے کہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ حدیث پاک میں اس طرح کا مفہوم بھی ہے، بندہ حرام کھاتا ہے ادھر سے دعائیں کرتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کی دعا قبول کیسے ہوگی جبکہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے؟ تو لقمہ حرام کمانے کھانے پینے والا دعائیں کرتا رہتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب تک بندہ اپنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا حلال کو اختیار نہیں کرے گا تو اتنی دیر تک دعا کا کوئی اثر، کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ تو عقل حلال کو بھی بہت زیادہ اہمیت ہے قبولیت دعا میں۔ تو دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ حلال کھائے، حلال پہنے، حلال پیے۔ ایک اور بڑا اہم ادب جو ہے دعا کا، وہ ہے دعا جب بھی کی جائے تو یقین کامل کے ساتھ کی جائے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا، اجابت کا، قبولیت کا یقین ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ سے دعا مانگو تو یقین سے مانگو کہ وہ قبول کرے گا۔ حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ یقین کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی کہ دعا کرنے والے کے لیے یقین کتنا ضروری ہے۔ آج ہمیں غور کرنا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں، کیا ہماری دعا کرتے وقت قبولیت کا یقین ہمارے پاس ہے؟ اگر تو ہے تو شکر الحمدللہ، نہیں تو پھر قبولیت کا یقین پیدا کریں۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے گزر رہے تھے، صحرا سے، جنگل سے، دیکھا کہ آبادی کے سارے لوگ نکل کر ایک جنگل میں جمع ہیں، تو وہاں آپ نے دیکھا اور پوچھا خیر ہے کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آن پڑی ہے، سارے آبادی سے نکل کر یہاں جمع ہو گئے ہو؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ ہم نماز استسقاء پڑھنے ہیں، دعا کرنے آئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، قطرے قطرے کو ترس گئے ہیں، جانور پیاسے مر رہے ہیں، انسان پیاسے مر رہے ہیں، تو ہم بارش کی دعا کرنے آئے ہیں۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سخت زبردست چوٹ کی، فرمایا جاؤ واپس پلٹ جاؤ، تمہاری دعا سے بارش نہیں آئے گی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، ہماری دعا سے بارش نہیں آئے گی؟ فرمایا دیکھو اگر تمہیں بارش ہونے کا یقین ہوتا تو تم بچنے کے لیے کوئی چھتری، کوئی لباس، کوئی کپڑے لے کر آتے ساتھ، کہ ہم دعا کرنے جا رہے ہیں، بارش ہوگی تو واپسی آنا ہے، تو کوئی چھتری، کوئی کپڑا، کوئی شامیانہ، کوئی بچاؤ کا سامان لے کر، تمہارے پاس تو کوئی بچنے کا سامان نہیں ہے، تمہیں خود اپنی دعا کے قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ایسی بے یقینی کے ساتھ کی گئی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، واپس پلٹ جاؤ، تمہاری دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے،
تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، تقدیر سے نالاں ہر شخص نظر آتا ہے کہ میری تقدیر ایسی، میرے مقدر ایسے برے۔ اقبال کہتا ہے ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ بندہ خود کو اس قابل بنا لے اور یقین کہ اس درجے پر اپنے آپ کو لے جائے کہ جب اللہ سے مانگے تو اس کو کامل یقین ہو کہ ادھر میری دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے ہیں، چہرے پر پھیرنے سے پہلے میری دعا قبول ہو جانی ہے۔ جب اس یقین سے بندہ دعا مانگے گا اور دعا کے اس ادب کو پیش نظر رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک اور آخری ادب میں دعا کا عرض کرتا چلا جاؤں، جب دعا کرے اپنے لیے تو تمام اہل اسلام کو اس دعا میں شامل کرے، اور اس کا فائدہ یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ جب وہ اپنے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ سارے مسلمانوں کے لیے دعا کر رہا ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر خود یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ملے، جب دوسروں کے لیے دعا کرے گا تو کسی کے طفیل اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما دے گا، تو طفیلی بن کر اس کو مل جائے گا۔ اس لیے دعا کرتے وقت اپنے لیے دعا صرف نہ کرے بلکہ تمام اہل اسلام کو اپنی دعا میں شریک کرے۔ یہ بھی دعا کا ایک ادب ہے کہ دوسروں کے لیے بندہ دعا کرے تو ان کے صدقے ہو سکتا ہے اپنے لیے بھی دعا کی قبولیت کا راستہ نکل آئے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین ابھی آپ نے سماعت فرمایا دعا کے آداب، اس طرح کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ دعا مانگنی ہو تو غیر کا خیال جو ہے اپنے دل سے بالکل نکال دیں، اور پھر دعا مانگتے وقت یقین کامل ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، دعا کے آداب میں سے بھی ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ دعا مانگتے وقت یقین ہونا، جس طرح کہ اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا تو اس سے بھی ہمیں اتنا زیادہ اندازہ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ دعا مانگتے وقت ہمیں یقین ہونا یہ کتنا زیادہ ضروری ہے، کہ یقین کرنا، ہمیں یقین کامل ہونا۔ تو ناظرین آئیے اب ہم مزید اس ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ جس طرح بھی آپ نے دعا کے آداب بیان فرمائے، اور آپ نے پیچھے ایک سوال میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے، تو کیا کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جن کے کرنے والا بندہ، جن کے کرنے والا شخص جو ہے اس کو اس عبادت دعا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کی حاجت ہی نہیں رہتی؟ کیا کچھ ایسے اعمال بھی ہیں؟ جی بالکل، ویسے تو دعا کرنے کا حکم ہے اور عام حالات کے اندر عام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہی رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً۔ کچھ دعائیں تو وہ ہیں جو آلریڈی ہم نماز وغیرہ میں کرتے ہیں، وہ تو فرائض اور واجبات کے درجے تک بھی آتی ہیں، لیکن عام نارمل حالات میں کوئی حاجت و ضرورت پیش آ جائے تو بھی بہتر ہے، علماء نے کہا ہے کہ بندے کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، دعا کے فوائد پیش نظر رکھتے ہوئے دعا بندے کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور البتہ یہ ہے کہ کچھ اعمال ایسے بھی احادیث میں بیان ہوئے ہیں کہ اگر ان اعمال میں بندہ مصروف رہے، چونکہ دعا بھی عبادت ہے تو اس کے مقابلے میں دیگر عبادات بھی ہیں، کچھ عبادت ایسی بھی ہیں کہ ان میں بندہ مصروف رہے تو یہ والی عبادت خود بخود ادا ہو جاتی ہے، اور مانگ کر جو ملنا تھا اللہ تعالیٰ بن مانگے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ان میں پہلی چیز تو ہے درود شریف۔ جو بندہ درود شریف میں مصروف رہتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھتا ہے اور درود شریف میں مصروف رہتا ہے، حضرت ابی بن کعب والی بڑی مشہور و معروف روایت بھی ہے، ان کو بھی آقا علیہ السلام نے اسی طرح کی تعلیم ارشاد فرمائی تھی۔ انہوں نے عرض کی تھی کہ میں فرائض و واجبات کے علاوہ سارا ٹائم آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا رہوں گا، تو آقا علیہ السلام نے ان کو خوشخبری دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر دکھ تکلیف غم سے کافی ہو جائے گا، اللہ تیری حاجت و ضرورت پوری کرنے میں کافی ہو جائے گا۔ یعنی درود پڑھنے والے کو پھر دعا مانگنے کی حاجت نہیں رہتی، مانگے سے جو ملنا تھا درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ بن مانگے اس کو بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں بھی آتا ہے، جو ذکر الہی میں، یاد الہی میں مستغرق رہتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے کو میرے ذکر نے مجھ سے مانگنے سے روکے رکھا، میں اس کو بہتر عطا کروں گا اس سے جو میں مانگنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ اس بندے کو جس کو میرے ذکر نے مجھ سے مانگنے سے روکے رکھا۔ تو اب جو ذکر الہی میں بندہ مصروف ہے، یاد الہی میں اس کا وقت گزر رہا ہے، تو مانگے سے جو ملنا تھا، جو دیگر کو مانگے سے مل رہا ہے،
ان سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا چیز جو ہے، تیسرا عمل جو ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ اس کے بارے میں بھی حدیث پاک موجود ہے، جس کو تلاوت قرآن نے مجھ سے مانگنے سے روکے رکھا تو اس کو بھی میں بہتر عطا کروں گا جو مانگنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ تو ایک درود شریف ہے، دوسرا ذکر الہی ہے، اور تیسرا تلاوت کلام مجید ہے۔ ان تین اعمال میں سے اگر کسی عمل میں بندہ مصروف رہتا ہے، مشغولیت اس کی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دعا کیے بغیر بھی اس کو عطا فرماتا ہے، اس کو مانگنے کی حاجت نہیں رہتی ہے۔ تو درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، یاد الہی میں مستغرق رہنا چاہیے، اور تلاوت قرآن کی تو ویسے ہی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ تو ماہ رمضان المبارک بھی ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن کو ماہ رمضان سے تو خاص تعلق ہے نا ایک، اور اس کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے ماہ رمضان اور قرآن تو وہاں بھی پہنچ جائیں گے جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، یعنی قبر کے اندر بھی قرآن اور رمضان پہنچ جائیں گے اور بندے کی شفاعت کریں گے۔ تو تلاوت قرآن جہاں عام دنوں میں معمول ہو، ماہ رمضان میں اس سے بھی زیادہ ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے تلاوت کلام پاک کے حوالے سے۔ اچھا قبلہ مفتی صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو یہ پتہ چل گیا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کیا چیز ہے، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں دعا کس طرح مانگنی چاہیے، دعا کی آداب کیا ہے، اب ان سب چیزوں کا پتہ چل گیا۔ اب آخر میں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے؟ آخر دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں پتہ چل گیا، اس کے آداب بھی، ہم مانگیں کیا اللہ تعالیٰ سے، مانگنا کیا ہے؟ اللہ، بڑا اہم سوال ہے یہ بھی، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بلند ہے، کتنی عظیم ہے، کتنی عظمتوں کا مالک ہے، ہر عظمت، بلندی، کبریائی اسی کے شایان شان ہے۔ تو بڑی ذات سے بڑی چیزیں مانگنی چاہیے، چھوٹی موٹی حقیر چیزیں تو بڑی ذات سے نہیں مانگی جاتی نا۔ بڑے بادشاہ سے مانگنا ہو تو چند پیسے روپے کا سوال نہیں ہوتا، اس کی بادشاہت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے سوال کیے جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہم چیزیں، بڑی بڑی باتیں، مغفرت، بخشش طلب کرنی چاہیے، دنیا و آخرت کی کامیابی طلب کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہماری رہنمائی موجود ہے، اللہ سے جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو، سب سے اعلیٰ جنت ہے جو جنت الفردوس کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرو۔ یہ تو ہے ایک بات کہ جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے، اہم اور عظیم چیزوں کا سوال اللہ سے کرنا چاہیے، وہ بڑی عظیم بارگاہ ہے، حقیر اور چھوٹی معمولی چیزوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر کبھی احیاناً بسا اوقات کوئی معمولی چیز بھی مانگنی پڑتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگی جائے، اللہ ہی سے ہر چیز کا سوال کیا جائے۔ ایک ہے کہ عام طور پر اللہ سے مانگنا، وہ ہے عظیم اور بڑی چیز ہے، جنت الفردوس مانگی جائے، اور ایک ہے کہ کبھی کبھار معمولی چیز کا بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اگر کبھی کبھار معمولی چیز بھی مانگنی ہے تو علماء نے لکھا ہے وہ بھی اللہ ہی سے مانگے۔ عادت نہ بنائے کہ حقیر اور معمولی چیزیں اللہ سے مانگتا پھرے، عادت یہ ہو کہ اعلیٰ چیزیں اللہ سے مانگے۔ لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے معمولی چیز تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اپنے جانور کے لیے چارہ اور اپنی ہانڈی کے لیے نمک بھی مجھ سے مانگو۔ اب یہ جانور کے لیے چارہ، ہانڈی کے لیے نمک بظاہر معمولی چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اور ہر چیز اللہ سے مانگی جائے، اس کے پیش نظر اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو ان چیزوں کا سوال بھی اللہ ہی سے کرنا چاہیے۔ لیکن عام حالات میں جو عادت بندے کی ہونی چاہیے کہ اللہ سے کیا مانگا جائے تو وہ عظیم بڑی اہم چیزیں جو ہیں، خاص طور پر جنت الفردوس کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ ناظرین کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، ہم نے پروگرام کو اختتام کی طرف بھی لے کے جانا ہے، اور میں قبلہ مفتی صاحب کا بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کروں گا کہ رمضان المبارک کے مصروفیت والے ایام ان میں قبلہ نے ہمیں اتنا وقت عطا فرمایا، تو میں ان کا تہہ دل سے اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت عطا فرمایا۔ اچھا قبلہ، یہاں پر آخر میں ساری گفتگو کا خلاصہ اور حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایک پیغام آپ ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیں، جیسا کہ دعا کے بارے میں آج ہمارا موضوع تھا، دعا کی اہمیت و فضیلت، تو میں دعا کے حوالے ہی سے عرض کروں گا حالات کے پیش نظر۔ دعا تو ویسے ایک ایسی کیفیت ہے، ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی حالت ہو دعا تو بندے کا ہتھیار ہے۔ حدیث پاک میں کہا گیا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور خاص طور پر موجودہ جو صورتحال ہے ہر اعتبار سے دیکھ لیں، یہ
کرونا کے اعتبار سے جو خبریں چل رہی ہیں اور مختلف طرح سے اطلاعات آ رہی ہیں اس کے نقصانات کے حوالے سے، جو ایک حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، بہرحال جو اطلاعات جو خبریں آ رہی ہیں تو کرونا کی وجہ سے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ملکی اعتبار سے حالات، عاشقان رسول کے اعتبار سے حالات کافی پیچیدہ ہیں۔ تو اب بندے کے اب دیکھیں اصل میں چیز یہ ہے کہ جو برائی ہے نا، برائی کو روکنے کے 3 طریقے ہمیں حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی برائی دیکھے تو طاقت ہو تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان و بیان سے، تقریر و تحریر سے روکے، اور اگر تحریر و تقریر سے، زبان و بیان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اس برائی کو دل سے برا جانے۔ کم از کم ایمان کے لیے اتنا تو ضروری ہے کہ برائی کو دل سے برا جانے۔ تو اب موجودہ حالات کے پیش نظر برائی کو طاقت سے روکنا، قوت سے، ہاتھ سے روکنا، یہ ظاہر عام مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر زبان و بیان سے، تحریر و تقریر سے روکنا یہ بھی علماء کا کام ہے، اور اس پر بھی ہر بندہ قادر نہیں ہوتا زبان سے بولے، تحریر و تقریر کے ذریعے برائی کو روکے، اس پر بھی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ بہرحال جن کے اختیار میں ہے وہ زبان و بیان سے برائی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، باقی جہاں تک عام مسلمان ہیں تو وہ دعا تو کر سکتے ہیں نا، وہ برائی کے خاتمے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، تو برائی ختم ہو جائے، وبائیں مٹ جائیں، ہر طرح کے دکھ تکلیف دور ہو جائیں، تو دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ جہاں کوئی نہیں ہوتا نا، اللہ تو ہوتا ہی ہے نا، اللہ کی رحمت، قدرت، علم تو ہر جگہ ہے نا، جہاں کوئی نہیں سنتا اللہ تو سنتا ہے۔ تو جب بندہ بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے، اس کو کہیں سے انصاف نہ ملے، اس کی حق تلفی کی جا رہی ہے، حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو، تو دعا تو بندہ کر سکتا ہے۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا سے بزرگ تر چیز اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ تو مومن کو اپنا یہ ہتھیار استعمال کرنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہی آج کا بھی میرا پیغام ہوگا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر بھی اور اس کے علاوہ جو بھی حالات ہوں، دعا سے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے، اور دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ بقیہ ہتھیار ہر بندہ استعمال نہیں کر سکتا، ان کو استعمال کرنے جائیں گے تو نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ ہر مسلمان استعمال کر سکتا ہے۔ تو بوقت ضرورت اس ہتھیار کو بروئے کار لانا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ دشمنوں پر فتح بھی عطا فرماتا ہے، دین دنیا کی کامیابیاں بھی عطا فرماتا ہے، بلائی خیر سب کچھ دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جی بے شک۔ تو ناظرین، جس طرح قبلہ نے آخر میں اگر کہا جائے تو ایک ساری گفتگو کو کوزے میں بند کیا، تو آخر میں یہی کہ اگر بندہ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ہتھیار استعمال نہیں کر سکتا، تو کم از کم بندہ دعا کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا کریں، دعا مانگا کریں۔ انشاءاللہ دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملات کو بھی آسان فرما دے گا، ہماری مشکلات، پریشانیاں سب دور فرما دے گا۔ ناظرین، آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔